اور میں یہاں پہ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ایک ربائی فکر آخرت کے حوالہ سے بڑی اہم ہے، ہم سب کے لیے بہت اہم سبق ہے اس کے اندر، اور یہ دو صحابہ کے لیے ایک بات ہے، سبق بھی ہے ان کے لیے بھی، کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جناب مزاروں پہ کیا لینے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ والوں کے جو مزار ہیں، جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں، مالک ہم سب کو بھی ایسا بنا دے کہ تجھے اور تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائیں۔ اور جس انداز میں انہوں نے فکر آخرت کی، ان کے سینوں کے اندر تیری محبت اور تیرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ہسن دے کے تو رومن لے ہوئی، تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، سوڑی سامی سٹ گدیسن تے پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، صاحب تیتھوں لکھیا منگسی رتی گاٹھ نہ ماسا ہو۔ اس کی میں ذرا تشریح کر دوں۔ شروع میں آپ نے فرمایا کہ ہسن دے کے تو رومن لے ہوئی، تینوں دتا کس دلاسا ہو۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر یہ پہلے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا خرید لی، اور دوسرے بارے میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ مطلب دنیا اکٹھی کی، حرام اکٹھا کیا، اور ویکھی جائے گی جناب او یار خیر ہے یار، وہ ویکھی جائے گی کوئی گل نہیں یار خیر ہے۔ تو آپ نے فرمایا تینوں دیتا کس دلاسا ہو، جو لوگ کہتے ہیں او خیر ہے ویکھی جائے گی، ان کی باتوں میں فرمایا نہ لگو، ہسن دے کے تو رومن لے ہوئی۔ ہسن کیا ہے کہ ساری زندگی بندہ نیک اعمال کرے اور اس کے بعد اس کا خاتمہ بالایمان ہو، وہ خوش ہوتا ہوا مسکراتا ہوا دنیا سے جائے، قبر کے اندر بھی مسکرائے، میدان معاشر کے اندر بھی مسکرائے، جنت میں جاتا ہوا مسکرائے۔ رون کیا ہے کہ بندہ نیک اعمال چھوڑ کے برائی کی طرف جائے، اور جب اس کی موت کا وقت آئے اس وقت بھی وہ رونا شروع کر دے، قبر میں جائے پھر بھی روئے، میدان معاشر کو اٹھے تو پھر بھی روئے وہ، اللہ اکبر جہنم میں جاتا ہوا بھی روئے وہ۔ تو فرمایا کہ ہسن دے کے تو رومن لے ہوئی، نیکیاں تم نے چھوڑ دی ہیں، برائی کو تم نے اکٹھا کر لیا، حلال کو چھوڑ دیا، حرام کو تم نے اکٹھا کر لیا، ہسن دے کے تو رومن لے ہوئی، تینوں دتا کس دلاسا ہو، تو اللہ کے فرمان کو چھوڑ کے، مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ کے کن کی باتوں پہ لگا ہوا ہے، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو۔ یہ جو زندگی ہے نا انسان کی، یہ بڑی تھوڑی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید اگر آپ اٹھائیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہے قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، اللہ کی بارگاہ میں لوگ کہیں گے، اللہ پوچھے گا کتنے دن دنیا کے اندر ٹھہر کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے مالک ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم نے دنیا کے اندر گزارا ہے۔ اور یہ وہ زندگی ہے جو بندوں کی ساری زندگی چاہے 500 سال کی ہے، 1000 سال کی ہے، اور قبر والی زندگی اس کے اندر شامل کر کے اتنا لمبا وہ دن ہوگا، اتنی سختی ہوگی، اس کو دیکھ کر یہ بالکل کم لگے گا مالک ایک دن یا اس سے آدھا دن جو ہم نے گزارا ہے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو فرمایا کہ عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پتاسا ہو، اس کا ٹائم نہیں لگتا، جب پانی کے اندر وہ پتاسا چلا جاتا ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ فکر آخرت ہے حضرت سلطان العارفین نے جو اس کے اندر دیا ہے۔ اور آگے فرمایا سوڑی سامی سٹ گدے سن تے پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، وہ چھوٹی سی جگہ پہ تمہیں وہاں پھینک کے آ جائیں گے، جنازہ ہوگا تیرا قبر میں رکھیں گے، ٹھیک 10-12 منٹ 15 منٹ بعد چھوڑ کے وہاں آ جائیں گے، تو مٹی ڈال دی جائے گی، پھر وہاں پہ کوئی تمہاری فکر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کسی کی مرضی ہوگی وہ تمہاری قبر پہ جائیں یا نہ جائیں، سیلاب آئے گا، وہاں نام و نشان، جہاں بڑے بڑے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، وہاں آپ کی قبر کی حیثیت کیا ہوگی، وہ بھی مٹ جائے گی، نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا سوڑی سامی سٹ گتے سین، وہ جو تنگ جگہ ہے، تے پلٹ نہ سکسیں پاسا ہو، یعنی خود تو ہل بھی نہیں سکے گا، کوئی حرکت بھی نہیں کر سکے گا، پلٹ نہیں سکے گا وہاں پہ۔ اور آخر میں فرمایا کہ صاحب تیتھوں لکھیا منگسی، صاحب تیتھوں لکھیا منگسی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
سورہ تکاثر کے اندر فرمایا آخر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ اللہ پاک نے جو بھی تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ رب العزت سوال کرے گا. جو نعمت بھی عطا فرمائی ہے اللہ پاک سوال کرے گا، نعمت تمہیں عطا فرمائی تھی، میرے لیے کیا کیا ہے؟ اس نعمت کا کیسے استعمال کیا تھا؟ صحیح استعمال کیا تھا یا اس کا برا استعمال کیا تھا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. صاحب تیتھ ہو لکھیا منگسی، رتی گڑنا ماسا ہو، تھوڑا سا بھی تمہیں معاف نہیں ہوگا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور اس کا بھی اللہ پاک ہم سے پوچھے گا، اس کا سوال ہوگا. یہ اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت ہے اس کا سوال ہوگا اللہ رب العزت کی پاک اور مقدس بلند بارگاہ کے اندر. تو یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ درس ہمارے لیے. حضرت سلطان عارفین نے جو یہ ربائی لکھی ہے اس کے اندر درس فکر ہے ہمارے لیے، اور فکر آخرت کا نہایت ہی اہم درس ہے ہم سب کے لیے. اللہ پاک کی مقدس بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں فکر آخرت کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں وہی بندے کامل ہیں اور وہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول اور محبوب ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ان کو اس دنیا کے اندر بھیجا اس مقصد کے اندر وہ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں. اپنا یہاں پہ دنیا میں جب آتے ہیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ پاک نے حکام دی ان پہ عمل کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہیں، اور پھر جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو بڑے خوش ہو کے جاتے ہیں، اور پھر جب قبر میں جاتے ہیں تو سوالوں کے جواب نہایت ہی ایسے طریقے سے دیتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرماتا ہے. اور پھر جب میدان معاشر کو اٹھیں گے قرآن ان کا استقبال کرے گا، فرشتے ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے میدان معاشر میں جائیں گے، اور اس وقت اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ ان کو عطا فرمائے گا. تو انہی کے لیے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ تحقیق کامیابی ہے مومنین کے لیے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور کلمہ کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے اوپر پہرا دیا، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کام کیا. اللہ رب العزت کی پاک مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے پیاروں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.